کا, ٹھیک ہے, کہ ٹرنچز اور پٹنگ کیوں بنائے جاتے ہیں. وہ بیسیکلی جو ہوتے ہیں وہ ریسیپروکل ہوتے ہیں ان ڈرلنگس کے. تو بیسیکلی سرفیس پہ تو اتنے اب ایکسپوجر ملے نہیں ہے, سرفیس پہ ہوں بھی تو سرفیس پہ ایکسپوز مٹیریل آپ کو پتہ ہے کہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا, تو اس کے لیے ان اینی کیس آپ کو کبھی نہ کبھی آپ کو ڈرل کرنا ہی پڑتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہم ویسے یہ بنا لیتے ہیں, ایک یہ پہاڑ ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کے پاس یہ ایک منرلائز زون ہے. ٹھیک ہے, تو اس منرلائز زون کو جس ٹائم آپ یہاں پہ سرفیس پہ آپ کو مل گیا ہے, لیکن آپ اسے ڈرل کرتے کرتے آپ چاہے کھدائی کر رہے ہیں یا جس طرح بھی کر رہے ہیں, آپ کو نئی کیس جو ہے آپ کو سب سرفیس میں انٹر ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے چاہے آپ جو بھی ٹیکنیک یوز کریں, یا تو اوپن پٹ کیا کریں گے, یہ اوپن کٹ کرتے ہیں یہاں پر سے, یا پھر جو ہے آپ ٹنل مائننگ کرتے ہوئے جا رہے ہوں اندر. ٹھیک, جیسا اینشینٹ ٹائم میں ہوتا ہے کہ, اور ابھی بھی جو لو بجٹ والے ہوتے ہیں اس میں وہ بیسیکلی یہ کرتے ہیں کہ اگر سیم اس کی موٹی ہو, ٹھیک ہے, کہ سیم اس کی تھکنس زیادہ ہو 1 سے 2 میٹر سے زیادہ کی, جس کو وہ ٹنل لنک کر کے اس کو ایک کیا نام ہے مائن بنا کے اس میں انٹر ہو سکے, تو وہ زیادہ تر جو ہے اسے لیبر کو ہی یوز کیا جاتا ہے. لیکن اگر اس کی سیمز تھوڑی کم ہو اور وہ زیادہ ڈیپتھ تک پینٹریٹ کرے اور آپ کے پاس بجٹ بھی اچھا ہو, اور بیسیکلی جو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں اس کی کاسٹ کے اوپر. جو کموڈٹی آپ ایکسٹریکٹ کریں گے اس کموڈٹی کی اتنی کاسٹ بھی ہے جتنی آپ اس کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی تک آپ کو پتہ لگ گیا کہ جی ایک تو وہاں پہ آپ کو سرفیس جیولوجیکل میپ بنانا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ڈفرینٹ میپس ہیں. پہلے ایک بندہ آئے گا, وہ سرویئر کی جو ہے وہ وہاں پہ پیک گریڈنگ کرے گا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا بندہ آئے گا جیولوجسٹ ہو, یا اپنا یہاں پہ سروے ان کے اکارڈنگلی سروے کر کے جیولوجیکل میپ بنائے گا. پھر اس کے بعد جیو فزسٹ آئے گا, جیو فزسٹ جو ہے وہاں پہ فردر اپنے نارملیز وغیرہ میگنیٹک یا گریوٹی وغیرہ کی وہ بنائیں گے. اس کے بعد جس ٹائم وہاں پہ ٹارگیٹڈ زون جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل یہ گرین والا ٹارگیٹڈ زون ڈیفائنڈ ہو گیا, اس کی ڈیپتھ جو ہے آلموسٹ کیلیبریٹ کر دی انہوں نے. اس کے بعد پھر فردر پروسیس چلتا ہے ڈرلنگ کا. نہیں, پھر فردر آپ کرتے ہیں اس میں ٹرنچنگ, پٹنگ اینڈ ٹرنچنگ کرتے ہیں, تاکہ آپ کو سب سرفیس کے بارے میں, یہ جیولوجسٹ کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے کہ وہ سب سرفیس کے بارے میں, جو سرفیس پہ اس کے پاس جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ سب سرفیس میں کس حد تک وہ موو آؤٹ کر رہا ہے. ٹھیک, تو پٹنگ اینڈ ٹرنچنگ ہوگی. اس کے بعد پھر بات آتی ہے کہ آیا آپ اس کو جو ہے اوپن کٹ کر رہے ہیں, یا پھر آپ اس کو جو ہے ٹنل مائننگ کر رہے ہیں, یا پھر آپ ڈرلنگ کر رہے ہیں. تو ڈرلنگ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے پاس موسٹ ایکسپینسو میں آتا ہے. تو اس لیے کسی بھی جو کمپنی ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر بڑا دھیان دیتے ہیں, اور انہوں نے اپنے 40% آف دا بجٹ جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے ڈرلنگ کے لیے. ٹھیک ہے, تو کیونکہ اس کا ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم ان کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے نا, ٹارگیٹ ڈرل ہول جو ہوتے ہیں, اس میں جو آپ کے جو میجر ایکسپینس آپ کا لگتا ہے وہ ڈرلنگ کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیولوجسٹ آپ یہ دیکھ لیں کہ 60% میں آپ کی اوپر جو ہم نے ڈیفائن کیے کہ آپ جیولوجسٹ بھی ہائر کر رہے ہیں, آپ سرویئر بھی ہائر کر رہے ہیں, آپ جیو فزسٹ بھی ہائر کر رہے ہیں, وہ 60% ان ساروں کی کاسٹ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور 40% کاسٹ جو ہے وہ ڈرلنگ کی آ رہی ہے, آلموسٹ ہاف کے ایکولی آ رہی ہے. ٹھیک, تو بیسیکلی یہ جو پرسنٹیج وہ پٹ اپ کرتا ہے ایک جو وہاں پہ مائن لیزر ہوتا ہے, یا پھر جس کا ہیڈ ہوتا ہے, انچارج ہوتا ہے اس ایریے کا, تو اس کی ایفیشنسی کو بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ٹارگیٹڈ ہولز کرے گا یا پھر وہ جو ہے رینڈملی ہول کرے گا. اگر رینڈم ہول کرے گا تو وہ بھی زیادہ کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ جیسا ایک ایریا میں انہوں نے ڈرل ہول کیے, میرے سگے چچا کی ایگزامپل ہے وہ, یہ نیلے پیر والی سائڈ پہ انہوں نے زمین لی, وہاں پہ انہوں نے ایک ڈرل کیا پانی کے لیے, وہ ڈرائی نکل آیا. ٹھیک ہے, مطلب تھوڑی دیر پانی آتا تھا, اس کے بعد وہ ڈرائی ہو جاتا تھا. پھر انہوں نے دوسرا ڈرل کیا, تو ایک ڈرل جو ہے آپ کو تقریباً 1.25 लाख کا پڑ جاتا ہے. پھر انہوں نے دوسرا کیا, وہ بھی جو ہے وہ اسی ٹائم ابنڈنٹ آ گیا. پھر انہوں نے آلموسٹ تیسرا کیا, تو وہ بھی کچھ ایسا ہی آ رہا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے جیو فزسٹ کی انہوں نے ہائر کیا, انہوں نے وہاں پہ جو ہے سروے کیا, تو 20-25 ہزار روپیہ انہیں دینا پڑا. لیکن وہ یہ ہے کہ تقریباً آپ کا جو 3 लाख کا جو 2 ڈرل ہول آپ کے ضائع گئے ہیں, اس کا خرچہ بچ جاتا ہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے وہ ٹارگیٹڈ زون بنا کے انہیں دیا کہ یار اس اسٹیپ پہ آپ کو جو ہے وہ واٹر کی ییلڈ اچھی ملے گی. ٹھیک. اس کے بعد انہوں نے وہ جو ڈرل کیا تو وہ جو ہے وہ سکسیسفل رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ٹارگیٹڈ ہو کے نہیں کریں گے, آپ یہ چیزیں اگر انکارپوریٹ نہیں کریں گے اسٹارٹ میں, تو پھر آپ کو جو ہے اس طرح آپ کی جس ٹائم ایکسپلوریشن آپ ویل تکے پہ ہی ڈرل کرتے جائیں گے تو اس کا ایکسپینڈیچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک. تو سمپلی اگر پانی کے لیے ہی آپ ڈرل کر رہے ہیں تو پانی کے لیے ڈرل جو ہے آپ کو تقریباً وہ 1.25 lakh کا پڑ جاتا ہے. تو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں ڈرلنگ کی. آگے چارٹ ہے اس میں, یہ بیسیکلی سمری چیپٹر ہے. اس کے آگے جو فردر ہے وہ پھر انہوں نے فلی ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے کہ اس کی مشینری کیا ہے, اس میں سیمپل کیسا آتا ہے, اس میں جو ہے وہ سیمپل کو آپ جو ہے ریڈ آؤٹ کیسے کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. اس میں فرسٹ ون آتا ہے ہینڈ آگر. ٹھیک ہے, یہ موسٹ چیپر ہے. ایک آپ کے پاس سمپلی جو ہے یہ جو ٹاپ پہ آ رہی ہے یہ والی فگر, یہ ہینڈ آگر اس کو کہا جاتا ہے. یہ موسٹلی جو ہے ایون کے فاؤنڈیشن انجینئرنگ میں بھی یہ یوز کی جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایس پی ٹی ٹیسٹ وغیرہ جو ہے اس سے, یا پھر وہ کر رہے ہوتے ہیں جو اس کی بیرنگ کیپیسٹی وغیرہ چیک کر رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے ایک ڈیپتھ پر سے جہاں تک آپ کی فاؤنڈیشن جائے گی وہاں تک اس کی جو سوائل ہوتی ہے اس کا سیمپل لینے کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی فیو میٹرز تک جو ہے نا اس کی ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے. جو سافٹ سوائل ہوتی ہے اس میں, ہارڈ راکس میں یہ ڈرل آبویسلی نہیں کر سکتا. یہ سمپلی ایک آپ کے پاس یہ پورشن ہے اس کا, یہ جو کٹر ہے. ٹھیک ہے, اسے وہ پیج کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ اوپر آپ کے پاس یہ ہینڈلر پوزیشن آ گیا. ٹھیک ہے, اس میں یہ جو ہینڈلر ہوتا ہے یہ ریموویبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس ٹائم آپ اسے ڈسمینٹل کرتے ہیں تو اس کو لگا کے تو 2 بندے جو ہیں یا پھر ایک بندہ obviously اس کے لیے مشکل ہوگا, تو 2 بندے جو ہے اسے کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز موو کرتے ہیں, روٹیٹ کرتے ہیں, تو یہ ڈرل اپ ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سافٹ سوائل میں. تو جس ٹائم یہ ہوگا تو یہ پورے کی پوری کور کو ساتھ میں لے کے آئے گا. جبکہ سیکنڈلی اس کے پاس یہ ہے اسکرو آگر بھی ہے. ٹھیک ہے, اسکرو آگر میں یہ ہے کہ نیچے یہ بٹ لگی ہوئی ہے جو اسے کرشنگ کرتی جا رہی ہے, اور یہ جو اس کے چینل ہے اس چینل کے along جو ہے وہ سیمپل اپرائز ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ موسٹ چیپر ہے آپ کے پاس. اگر آپ سروے کو آپ چلو ڈیپتھ تک کر رہے ہیں تو پھر آپ ہینڈ آگر یوز کریں گے. ٹھیک ہے, جیو کیمسٹری کے لیے یوز ہوتا ہے, لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ اسکرو والے میں پرابلم یہ ہے کہ کنٹامینیشن آئے گی. ٹھیک ہے, جو لیفٹ سائڈ والا یہ اس میں کور آتی ہے آپ کے پاس پوری, تو اس میں کنٹامینیشن کے چانسز کم ہے. جبکہ یہ اسکرو والا ہے obviously یہ ایک ڈرل ہول کے along ہی یہ سارے کے سارے موو اپ ہو رہا ہے نا, پورے کا پورا سیمپل آپ کا. تو جس ٹائم وہ موو اپ ہو رہا ہے تو وہ وال کے ساتھ جو ہے وہ رگڑ کھا کے تو وال کی بھی میٹیریل ساتھ پہ لے کے آ جاتا ہے. سافٹ میٹیریل ہے. ٹھیک, تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر ہم وال کو ریڈ کلر میں کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ جس ٹائم یہاں سے سیمپل نیچے سے لے رہا ہوگا تو ساتھ میں جس ٹائم وال کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہوتی ہے تو یہ آپ کے ساتھ وال کے بھی وہ ساتھ میں سیڈیمنٹس آتے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, تو اس میں آپ کو جو ڈیفائنڈ زونز ہیں وہ نہیں بنتی. جبکہ اگر آپ کے پاس یہ کور والا کام ہوگا تو پھر آپ ایک پورشن تک جتنے تک کور فلنگ ہو جاتی ہے آپ کے پاس ایک وہ سیمپل بن جائے گا, دوسرا اس سے نیچے کا, تیسری کور اس سے نیچے کی بن جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس میں کنٹامینیشن کے چانسز کم ہوتے ہیں. تو کیونکہ جیو کیمسٹری ہم کر رہے ہیں تو جیو کیمسٹری میں ہم ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سی زون میں کون کون سے منرلس ہیں. اسی کی بیس پہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی گریڈنگ وغیرہ کرتے ہیں, اس کی ٹنیج کرتے ہیں. ٹھیک, بیسیکلی آپ گریڈنگ کے لیے اس کو کر رہے ہوتے ہیں. ٹنیج کے لیے جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے اسٹیٹسٹیکل رولز یوز کرتے ہیں, اور اس کی جو ہے آپ باؤنڈریز مارک کر کے تو فارمولاز یوز ہوتے ہیں. اس سے پتہ لگتا ہے کہ کتنا ٹن میٹیریل وہاں پہ. جیو کیمسٹری ہوتا ہے گریڈنگ کے لیے کہ اس کے اندر جو ہے اس کی کیمسٹری کیا ہے. ٹھیک ہے, کتنے % میں کون سا ایلیمنٹ پڑا ہوا ہے. ٹھیک, تو ہینڈ آگر آپ کے پاس آ گیا. اس کے انڈیکیشن میں کیا ہے کہ ایک تو یہ جیو کیمیکل سیمپلنگ کے لیے اپر فیو میٹرز کے لیے آپ کے جو انکنسنٹریٹڈ میٹیریل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح سوائل میٹیریل وغیرہ ہو گیا, تو اس کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ یہ پورٹیبل ہے obviously.
अनकंटेमिनेटेड सैंपल्स आपके, वही मैंने कहा कि इसमें अगर आप जो है वो कोर वाला यूज करेंगे तो अनकंटेमिनेटेड आएंगे आपके पास, लेकिन अगर आप स्क्रू वाला यूज कर रहे हैं तो फिर कंटेमिनेशन आएगी इसमें, ठीक है। डिसएडवांटेजेस इसके कौन से होते हैं कि ये इसकी पुअर पेनिट्रेशन है। ऑब्वियसली जो है ह्यूमन मेड है, सॉरी ह्यूमन फोर्स के ऊपर काम कर रही होती है, तो इसकी जो पेनिट्रेशन है वो डिपेंड कर रही होती है कि जितनी आप पावर यूज कर रहे हैं, ठीक। तो पेनिट्रेशन इसकी उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। फिर उसके अलावा फिर आपके पास आ जाता है पावर ऑगर भी यूज हो जाते हैं तो वो उसके साथ मोटर लगी होती है, तो वो रिलेटिवली जो है इजीली वो ड्रिल अप कर जाता है, लेकिन फिर भी स्टिल इट्स बेटर देन द हैंड ऑगर, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये है क्योंकि जिस टाइम ये ड्रिलिंग करेगी तो इसमें फिर आप यूज करते हैं वो स्क्रू वाला, तो जब स्क्रू वाला आप यूज करेंगे तो उसमें आपके पास डिसएडवांटेज में क्या आ जाएगा, कंटेमिनेशन इसकी आ जाएगी। वही रिलेटिवली चीपर है और उसके अलावा जो है ये व्हीकल माउंटेड भी है, ठीक है, हैंड ऑपरेटेड भी है, जिससे आपकी मर्जी है। जो केमिकल सैम्पलिंग के लिए यूज होता है अपर फ्यू मीटर्स के लिए। फिर आपके पास आ जाता है रोटरी एयर ब्लास्ट आ जाता है, ठीक है। तो एक रिवर्स सर्कुलेशन और रोटरी एयर ब्लास्ट, इनकी ये आपके पास है। रिवर्स सर्कुलेशन स्टैंडर्ड जो बिट होती है आपके पास एयर ब्लास्ट की, उसमें ये होता है कि जो एयर है वो इनसाइड द कोर जो है वो स्ट्रॉन्ग एयर जो होती है, पावरफुल एयर जो है वो उसे ब्लो किया जाता है, ठीक है। ये आगे जो है ये रोटेशन के साथ जो बिट है इसे वो कटिंग करती हुई जा रही होती है, ठीक, डीपर। और साथ में जो एयर ब्लास्टिंग होती है, एयर ब्लास्टिंग के साथ जो जितने सैंपल्स होते हैं वो आउटसाइड जो चैनल है ना उसके अलावा जो है वो ऑन द सरफेस वो डिपॉजिट हो रहे होते हैं, ठीक। आगे फर्दर चैप्टर्स में हम इसे पढ़ेंगे तो वो उसके उन्होंने बताया होता है कि आगे जो है ये फर्दर जिस टाइम जो नीचे डंप हो रहा होता है उससे पहले होता है एक साइक्लोन, यहाँ पे बॉक्स होता है, ठीक है। तो ये जाके उस साइक्लोन बॉक्स में यूज होता है, वहाँ पे ये वहाँ पे उन्होंने रोटेशन पे वो लगाया होता है ना, साइक्लोन वो ये रोटेशन को कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने उसका फेज ऐसा बनाया हुआ है कि ये जो एयर होती है यहाँ पे वो साइक्लोनल शेप में आ जाती है। साइक्लोनल की वजह से ये होती है कि वो सॉर्ट आउट होके, ठीक है, उसमें डस्ट रिमूव हो जाती है और सिंपली जो सैंपल है, क्योंकि ये एयर है तो एयर के साथ जो है वो डस्ट भी आती है, तो इस साइक्लोन की वजह से जो जितनी डस्ट होती है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। और जो सैंपल होते हैं वो जमीन पे फिर आपके पास डंप होने पड़ जाते हैं, ठीक। रिवर्स वाले में क्या होता है, अब इसमें चांसेस ये हैं कि इसमें चांसेस आपके पास कंटेमिनेशन के बहुत हैं। कंटेमिनेशन के चांसेस आप देख सकते हैं कि ये जिस टाइम वेल की बाउंड्री के साथ में मूव होके आ रहे हैं तो ये जितना साइडिंग का मटेरियल है, क्योंकि वो रॉक की कटिंग्स आ रही हैं, तो जिस टाइम इसमें से मूव करेगा कोई कटिंग अगर बड़ी है, ठीक है, तो वो इसे तो इतना डैमेज नहीं कर सकती, लेकिन ये सॉफ्ट मटेरियल है इसको वो डैमेज करके जो साथ में वो उसके पीसेस भी लेके आ रहा होता है, ठीक। तो इसमें कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं आपके पास। अभी सेकंड देखते हैं, तो रिवर्स सर्कुलेशन यूज किया जाता है इसके लिए, ठीक। रिवर्स सर्कुलेशन क्या करता है कि आउटर एजेस पे आपके पास यहाँ से एयर ब्लास्ट की जाती है अलोंग द वॉल ऑफ द जो आपकी ड्रिल होल है ना उसके, ठीक है। यहाँ से जिस टाइम वो किया जाता है तो यहाँ पे उन्होंने वैक्यूम लगाया होता है कि वो उसमें से सक पैक कर रहा होता है, ठीक। तो वो जो एयर होती है वो जितनी कटिंग नीचे आ रही होती है, इन कटिंग को वो इस एयर के साथ इस ट्यूब के अंदर से जो आपकी जो कटिंग ट्यूब है इसके साथ जो है उसे एक्सट्रैक्ट आउट कर देता है, समझ आई। इन दोनों में सिंपली जो सर्कुलेशन बिट्स हैं वो सेम यूज की जाती हैं, सिंपली जो एयर की सर्कुलेशन है वो जो है इसमें वेरिएंट है। एक अगर नॉर्मल वाली होगी तो उसमें वो अलोंग द वॉल आएगा, ठीक है, उसमें जो है ये ट्यूब के अंदर से एयर को वो ब्लास्ट करते हैं, ठीक है। जो रिवर्स सर्कुलेशन है उसमें जो एयर ब्लास्टिंग होती है वो अलोंग द वॉल होती है, ठीक है, जो आपका ड्रिल होल होता है उसके अलोंग होती है, और जो ट्यूब होती है वहां पे उन्होंने सक्शन पंप सा लगाया होता है, तो वो सारी उसे चैनलिंग मिल जाती है, तो वो चैनलिंग के अलोंग जो है वो रिवर्स जितने सैंपल्स होते हैं वो अलोंग द ट्यूब आते हैं। इसका फायदा ये होता है कि इसमें अनकंटेमिनेटेड आपके पास सैंपल्स आते हैं, लेकिन नुकसान क्या होता है कि इसके जो सैंपल साइज है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। सैंपल साइज छोटा होने की वजह से आप एक तो उसकी लिथोलॉजी तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं ऑब्वियसली,
لیکن اس میں آپ جو اسٹرکچرز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے سیمپلی. اگر آپ سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ اس کی جو گریڈنگ ہے نا کہ جس میں آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یار کتنے ٹن کا ہوگا نیچے سائز, ٹھیک, تو وہ آپ کو ڈیفائن کرنا اس میں مشکل ہوتا ہے تھوڑا. اس کا بھی آؤٹر پورشن پہ انہوں نے بیفور سیمپل ڈمپنگ یہاں پہ انہوں نے سائیکلون لگایا ہوتا ہے. تو ڈرلنگ بٹس انہی کے ساتھ میں بعض ہوتے ہیں وہ پرکشن روٹری ڈرلنگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پرکشن کیا ہوتا ہے؟ پرکشن کا آپ لوگوں کو پتا ہوگا. پرکشن بیسیکلی جو ہے وہ ہیمرنگ کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. بٹس یہی یوز ہوئی ہوتی ہیں آپ کی ٹائپ آف بٹس. ایک میں آ جاتا ہے آپ کے پاس بلیڈز لگے ہوتے ہیں, ایک میں آپ کے پاس رولر بٹس لگی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس میں یہ جیسا نہیں ہوتا وہ گراری ٹائپ کی اس طرح کی بٹس لگی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور تھرڈ آپ کے پاس یہ چیزل بٹ آ گئی, ٹھیک. چیزل وہی جیسا وہ چینی ہے تھوڑے والا نہیں ہوتی چینی. یہ بیسیکلی یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ایئر پمپنگ کی وجہ سے جو پرکشن ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے یہ وہاں پہ ہیمرنگ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب ٹو اینڈ فرو ہیمرنگ کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ. تو یہ ہوتا ہے وہ پرکشن کا, ٹھیک ہے. ساتھ میں اگر روٹیشن بھی کر رہا ہو تو پرکشن پلس روٹری ڈرلنگ ہو جاتی ہے, ٹھیک. تو ڈائمنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آگے یہ جو چیزل وغیرہ جو آگے جو بٹ لگی ہوتی ہے وہ ٹنگسٹن کاربائڈ وغیرہ یا ڈائمنڈ کی جو کٹنگز ہوتی ہیں ان کی لگی ہوتی ہیں. تو روٹری ایئر بلاسٹ میں مطلب روٹری کا مطلب یہ ہے کہ وہ روٹیشن پہ کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ایئر بلاسٹ میں آگے ہم نے بتایا 2 ٹائپس ہیں, ٹھیک ہے. ایک ریورس سرکولیشن ہے اور ایک نارمل ہے. تو روٹری ایئر بلاسٹ یہ کہ نارمل جس ٹائم اس کی ڈرلنگ ہو رہی ہوگی تو اس میں انٹرنل ٹیوب جو ہے وہ ایئر بلاسٹ ہو رہی ہے اور جو وال ہے اس کے along سیمپلز ایکسٹریکٹ آؤٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک. تو اس میں یہ جیو کیمیکل سیمپلنگ کے لیے آپ کے اچھا ہے, ٹھیک ہے. اب جو ٹاپ کے 2 ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ وہ سافٹ میٹیریل کے لیے ہیں. ہارڈ راک اگر بیڈ راک سے آتے ہیں تو وہ اس میں obviously آپ ہینڈ سے ڈرلنگ کر نہیں سکتے, ٹھیک ہے. تو ہینڈ آگر جو ہے اس میں یوز نہیں ہو سکتی, پینیٹریٹ نہیں کر سکتی. ایون کہ آپ مشینری والی آگر بھی یوز کرتے ہیں تو اس کی جو بٹ ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی, وہ ٹوٹ جائے گی بٹ. اس کے علاوہ جو پرکشن ہوتی ہے جو سمپلی وہ یوز کیا جاتا ہے پانی کے لیے, بورنگ کے لیے, تو وہ بھی جیسے ہم ہارڈ راک آتے ہیں تو وہ اس کے اوپر فیل ہو جاتا ہے. تو جو روٹیشن والی ہوتی ہیں یہ ہارڈ راکس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں جب بیڈ راکس سٹارٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک. تو یہ اپ ٹو بیس آف ریگولر تک آپ اس سے ڈرلنگ کر سکتے ہیں. اس کا سیمپل جو ہے سائز ہے وہ لارجر ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو سائٹ پریپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ آگے ڈائمنڈ کی جس ٹائم ہم بات کریں گے تو سائٹ پریپریشن کا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سائٹ پریپریشن کے لیے یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو جو ہے اگر یہ ٹرک ماؤنٹیڈ وغیرہ ہیں تو وہ جو ڈائمنڈ ڈرلنگ ہے اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کے لیے سائٹ پریپریشن آپ کو کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو واٹر سپلائی وغیرہ کی بھی یوز پڑتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو روٹری ایئر بلاسٹ ہے اس میں یہ آپ کو فیزیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کو آلریڈی وہاں پہ جو سائٹ جو ہے اس کی پریپریشن نہیں کرنی پڑے گی یا ان ماؤنٹ وغیرہ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ریلیٹیولی چیپر ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی ڈس ایڈوانٹیجز میں کیا جاتے ہیں کہ ہارڈ راکس میں جو ہے یہ اس کی پینیٹریشن تھوڑی لو ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ اس میں سیمپل کنٹیمنیشن, وہی میں نے آپ کا جو پچھلی پیج پہ دکھایا ہے کہ اس کے جو سیمپلز ہیں وہ along دی وال بائڈ ایکسٹریکٹ ہوتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے کنٹیمنیشن آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس کی ڈیپتھ جو ہے وہ لمیٹڈ ہے اور اسٹرکچرل ڈیٹا آپ کے پاس اس میں نہیں آتا کیونکہ کور نہیں پریزرو ہوتی. سر ریکارڈنگ سٹارٹ کر لے, ریکارڈنگ سٹارٹ نہیں ہوئی ابھی تک. ریکارڈنگ سٹارٹڈ ہے, سٹارٹ ہے سر, سٹارٹ ہے. میں سمجھا کہہ رہا گاڑی سٹارٹ کر رہا ہوں, گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے. میں کیا اس کو دیکھا یار, دکا مار رہے ریکارڈنگ تھے سر. سٹارٹ. اچھا پھر ایئر کور آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ جیو کیمیکل سیمپلنگ کے لیے یہ یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بیڈ راک کی کریکٹرائزیشن کے لیے سر بک اس میں شیئر سیمپل نہیں سائز. اب رکے نا سر تھوڑا ابھی سا ڈیسکٹاپ کیونکہ شیئر وہ نہیں ہے, بک شیئر نہیں ہے. 2 منٹ صبر کریں, وہ انٹرنیٹ کا ایشو آتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی وجہ سے
آپ کی وجہ سے بس جس ٹائم وہ میں نے ایپ سوئچ کی ہے تو اس میں وہ تھوڑا سا وہ ٹرانسفر ریٹ تھوڑا کم ہو جاتا ہے. خیر ہے سر، تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں، بریک لے لیں گے. ٹھیک ہے، یہ بھی ریلیٹیولی چیپر ہے اور کین پینیٹریٹ انٹو ہیوی کلے اور یہ مڈ میں. ٹھیک ہے، ایئر کور جو ہے، کیا 2 منٹ صبر کر لیں، آ جائے گی آپ کو. نہیں بھی آ رہی تو پیج نمبر جو ہے وہ 77 پہ آپ دیکھ لیں. یہاں ڈسٹرب مت کریں یار، پرائمری کے بچوں کی طرح شروع ہو جاتے ہیں آپ لوگ. ریورس سرکولیشن جو ہے وہ جو ہے اس میں میں ابھی پچھلے پیج پہ آپ کو ڈیفائن کیا اس کی. یہ کہ ریورس سرکولیشن میں یہ ہے کہ وہ جتنے سیمپلس ہیں اور سافٹ راک دونوں میں یہ یوز ہوتی ہے. اپ ٹو 200 میٹر تک اس کی پینیٹریشن ڈیپتھ ہے. ٹھیک ہے، اور باڈی پروونگ ابو دا واٹر ٹیبل. ٹھیک ہے، اس میں جو اس کے فائدہ یہ ہے کہ انکنٹامینیٹڈ آپ کے پاس سیمپلز آتے ہیں. سیمپل کا والیوم جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ لارجر سائز کا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس جیولوجیکل ڈیٹا ہے وہ تو آپ کے پاس پریزرو ہو جاتا ہے. ریلیٹیولی کوئکر ہے اور چیپر ہے، اور یہ آلموسٹ آپ کے کمپیٹیبل آ جاتا ہے ڈائمنڈ ڈرلنگ کے. ٹھیک ہے، اس میں پرابلم جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ لارجر اس کی ہیوی آپ کے پاس رگز ریکوائرڈ ہوتی ہیں، اور آپ کے جو ہے اس کی ایکسیسیبلٹی کے لیے آپ کو پریپریشن چاہیے ہوتی ہے. مین اگر آپ کسی ریموٹ ایریا میں کر رہے ہیں تو وہاں کے پہ اگر روڈ کی ایکسیس نہیں ہے تو آپ اسے جو ہے وہاں پہ لے کے جا کے ڈرلنگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لمیٹڈ اسٹرکچر ڈیٹا، کیونکہ جتنا سیمپل کا سائز انکریز کرتا جائے گا اتنا آپ کے پاس جو ہے نا اسٹرکچرل ڈیٹا کی انفارمیشن زیادہ آتی جائے گی. ٹھیک ہے، اسٹرکچر ڈیٹا وہی کہ اس میں جو ہے اگر کوئی فولڈنگ ہے، مائکرو جو فالٹنگ ہے، یا پھر اس کے علاوہ جو ہے اس میں جو کوئی لینیشن فولیشن وغیرہ ہیں، تو جتنا سیمپلز کا سائز بڑا ہوتا جائے گا اتنا اس کی پریزرویشن اس میں اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اب اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس میں اورینٹیشن کنٹرول نہیں آتا، کیونکہ وہ سیمپل جو ہے وہ ٹیوب کے اندر آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو سائیکلون باکس ہے اس کے اندر جس ٹائم وہ روٹیٹ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو نہیں پتا. آپ کو یہ تو پتا ہے کہ وہ اس میں جو راک آ رہا ہے اس میں فولیشن ہے یا لینیشن ہے، لیکن کون سی ڈائریکشن میں یہ آپ کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، کہ اس کے اگر ڈپ وغیرہ آپ کو آ رہی ہے تو وہ ڈپ جو ہے کون سی ڈائریکشن میں ہے یہ آپ کو نہیں پتا لگتا. ٹھیک ہے، تو فائنل میں آپ کے پاس آ جاتا ہے جو موسٹ جو آپ کے پاس ایکسپینسو بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں جو موسٹ آئیڈیل آپ سٹیجز میں کہہ سکتے ہیں. جس طرح ایکسپلوریشن میں ٹاپ آف دا لائن میں آپ کے پاس سائزمک جو ہے وہ بیسٹ انفارمیشن دیتا ہے. اسی طرح ڈرلنگ میں آپ کے پاس جو ہے ڈائمنڈ ڈرلنگ جو ہے وہ آپ کو بیسٹ انفارمیشن دیتی ہے. یہ اپ ٹو 1000 میٹر تک بھی جا سکتی ہے، مطلب 1 کلومیٹر تک اس کی پینیٹریشن ڈیپتھ ہے. ہائی کوالٹی سیمپل آپ کو ملتا ہے، جیولوجیکل اور اسٹرکچرل انڈرسٹینڈنگ کے لیے بیسٹ ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں وہ پوری کی پوری کور جو ہے اس کو وہ ایکسٹریکٹ آؤٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک تو انکنٹامینیٹڈ بھی ملتا ہے آپ کو سیمپل، اور سیکنڈلی انڈسٹرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہائی ریکوری سیمپل ہوتا ہے. ایکوریٹ ہول پوزیشننگ بھی ہوتی ہے، اور ہول کو جو ڈرلنگ آپ ہول کر سکتے ہیں اس کو آپ ٹارگیٹڈ ہولز بھی کر سکتے ہیں. مین ٹو سے کہ اگر آپ ڈرلنگ کر رہے ہیں ایک ڈائریکشن میں، یہ اس کے ٹیوب کی انہوں نے فگر دی ہوئی ہے، تو اس کی یہ آپ کے پاس پٹ ہے، اس کے اوپر ڈائمنڈ کی کٹنگ وغیرہ لگی ہوتی ہیں. تو یہ کسی بھی ڈائمنڈ آپ کو پتا ہے کہ ہارڈنیس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی جو کٹنگ ہے وہ چاہے ہارڈ راک ہے یا سافٹ راک ہے اس میں یہ افیکٹو رہتا ہے. ٹھیک، تو اس میں چاہیے کیا ہوتا ہے آپ کو واٹر کی وہ چاہیے ہوتی ہے، سپلیمنٹ چاہیے ہوتا ہے، مطلب سپلائی، واٹر کی سپلائی چاہیے ہوتی ہے. وہ اس لیے تاکہ آپ کی جو بٹ ہے اسے وہ کول آف رکھا جا سکے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ کے پاس اچھے خاصا یا تو پہلے جہاں پہ ڈائمنڈ ڈرلنگ کی جاتی ہے وہاں پہ ایک سائڈ پہ ہاؤس وغیرہ بنا لیا جاتا ہے پانی کا، نہیں تو واٹر ٹینکر ساتھ میں جو ہے اسے پرووائڈ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک، تو اس کے فائدہ یہ ہے کہ یہ جو ہے انوائرمنٹ فرینڈلی ہے. یہ تھوڑا جو ہے وہ اس طرح انماؤنٹ کر کے آپ اسے کسی بھی جگہ پہ لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو کسی اگر منی ٹرک کے گزرنے کی جگہ ہے تو آپ وہاں پر سے اسے انماؤنٹ کر کے تو اس ٹرک میں جو ہے آپ اسے لوڈ کر کے لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک، اور اگر اس کی جو ڈرلنگ بٹ کا وہ جو پیچھے مشینری ہے اگر اس کا جو ویٹ ہے وہ لیس دین 250 کلو گرام ہے تو اسے 4 بندے جو ہے وہ اسے ہارنس وغیرہ کر کے
تو اسے ریموٹ ایریاز میں بھی لے کے جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کے پاس پیمنٹ یا روڈ وغیرہ نہ ہو. ٹھیک, تو اس میں یہ آپ کے پاس آلموسٹ جو ہے 6 میٹر کی آپ کے پاس یہ بیرل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کور بیرل اس کی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کلپر, یا کہ اس کو اس ٹائم انہوں نے ایکسٹریکٹ کرنا ہوتا ہے, یہ کلپر آ کے اسے کلپ کرتا ہے اور اس کو جو ہے اس ٹائم اس کی کور فل اپ ہو جاتی ہے تو اس کو ایکسٹریکٹ آؤٹ کر دیتا ہے وہ. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر یہ جو ٹیوب ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ کور کی پوری پریزرویشن ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس میں لگی ہوتی ہے کمپس. ٹھیک ہے, اس کمپس کی وجہ سے ایک تو ڈائریکشنل ڈرلنگ وغیرہ, کہ اگر آپ ٹارگیٹ جو ہے اسے لوز کر رہے ہیں تو آپ اس کی ڈائریکشن بھی چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سیکنڈلی جو ہے نا اس کی نمبر آف روٹیشن کی وجہ سے آپ جتنی کور آپ کے پاس واپس آتی ہے اوپر سرفیس پہ, آپ اسے ری اورینٹ کر کے, تو آپ جو ہے جو اسٹرکچرل ڈیٹا ہے جو آپ کے پاس پوری کور میں آئے گا کہ یار اس طرح کوئی فالٹنگ وغیرہ پڑی ہوئی ہے, تو آپ اسے واپس جو ہے نا جیسا پیلیو میگنیٹزم میں آپ کرتے ہیں تو واپس آپ اس کو روٹیٹ اپ کر کے اسی طرح. ٹھیک ہے, کہ آر پی ایم کے اوپر اس کا ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے روٹیشن پر منٹ کی اس کی کتنی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ اسے ریورس بیک, وہ ان کی مشینز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں کور کو رکھا جاتا ہے اور اتنی ہی جتنی ڈیپتھ تک تھا تو اس کا وہ ہوتا ہے آپ کے پاس کہ یار کتنی ڈیپتھ تک جو ہے اس کی روٹیشن پر منٹ میں یہ کتنی ڈیپتھ تک ایکسٹینڈ کر رہا ہے نا, تو اس کو دوبارہ جو ہے اس میں پٹ کیا جاتا ہے. تو اس کور کو اس مشین میں پٹ کیا جاتا ہے تو وہ اس کو ریورس بیک کر کے آپ کو اس کی اوریجنل کنڈیشن میں لے آتا ہے. ٹھیک, تو یہاں پہ آپ کے پاس جتنے اسٹرکچرل ڈیٹا ہوتا ہے مائکرو اسٹرکچرل ڈیٹا وہ اس میں پریزرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر لینیشن ہے تو لینیشن کون سی ڈائریکشن میں ہے, ڈپ ہے تو ڈپ کون سی ڈائریکشن میں. یہ جو ڈائمنڈ کور ہے ڈرلنگ, یہ آپ کو یہ ایڈوانٹیج دیتا ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈ ایڈوانٹیج اس کا کیا ہے کہ یہ ڈائریکشنل ڈرلنگ, اگر آپ ٹارگیٹ لوز کر گئے ہیں تو آپ اس کو وہیں پر سے ہی آپ ری ٹارگیٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس کے جو سیمپل ہے وہ obviously انکنٹیمنیٹڈ ہوتا ہے. وہ تو ریورس سرکولیشن کا بھی ہوتا ہے, لیکن ریورس سرکولیشن میں پرابلم کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو سیمپل کو آپ ری اورینٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس اسٹرکچرل ڈیٹا تو آتا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا, اسے ری اورینٹ کر کے آپ نہیں دیکھ سکتے کہ ڈپنگ ڈائریکشن کون سی سائڈ پہ ہے. تو نیکسٹ آ جاتا ہے کہ یار چوزنگ دا رائٹ ٹیکنیک, کہ کون سی جو ہے ڈرلنگ وہ بیسٹ سوٹیڈ ہے. ٹھیک, اب ہم نے ڈفرینٹ ڈرلنگ ٹیکنیکس وغیرہ دیکھی ہیں, ان کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز وغیرہ دیکھے, تو وہ obviously وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کے بجٹ کے اوپر بھی اور آپ کی نیچر آف ڈرلنگ کے اوپر بھی. آیا آپ ٹنیج وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اس کے انکنٹیمنیٹڈ آپ جیو کیمیکل سیمپلنگ وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ساری چیزیں, اور اس کے علاوہ آپ کا جو بجٹ ہے وہ کتنا الاؤ کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ کا بجٹ جیسا یہ پیٹرولیم وغیرہ کے لیے ڈائمنڈ ڈرلنگ وغیرہ یوز کرتے ہیں اس کے, کیونکہ ایک تو ڈیپتھ کی ایڈوانٹیج کی وجہ سے, اور سیکنڈلی یہ کہ اس کی پیٹرول کی آگے کنزمپشن بھی اتنی ہے کہ اس کی پرائس اتنی ہے کہ اگر اس کے اوپر آپ ڈائمنڈ کی ڈرلنگ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ریکور ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ جتنا ایکسپینڈیچر لگا رہے ہیں اور جتنی اس کی ریکوری ہے یہ چیز ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ ڈرلنگ کون سی یوز کریں گے. ٹھیک ہے, کہ وہ جو کموڈٹی آپ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں آیا اس کی جو ہے وہ پرائس جو ہے وہ آپ کی کاسٹ سے زیادہ ہے یا کم ہے. تو یہ چیزیں یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے سیمپل والیوم آپ کو کتنا چاہیے, سیمپل کی کوالٹی, کاسٹ, اسپیڈ, لاجسٹکس آف دی انوائرمنٹل کنسیڈریشن. ٹھیک ہے, انوائرمنٹ ڈیمیج تو نہیں ہو رہی, تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کے اوپر آپ کا انحصار ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کون سی ٹیکنیک یوز کریں گے. اگر یہ آر اے بی روٹری ایئر بلاسٹ ریلیٹیولی لو ویلیوز آف جیولوجیکل نالج آپ کو پرووائڈ کرتی ہے, لیکن یہ ریلیٹیولی چیپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کوئکر بھی ہوتے ہیں. سو موسٹلی جو ہے یہ آپ یوز کرتے ہیں جو کیمیکل کے لیے جو ریکانیسنس ٹول ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. ریکانسنس یہ ہے کہ اب جنرلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جیو کیمسٹری کیسی ہے اس ایریا میں, ٹھیک ہے, اور اگر شیلو برڈن کا ایریا ہو, ٹھیک ہے, اگر آپ زیادہ ڈیپر میں نہیں جا سکتے تو آپ سمپلی اگر ریکانسنس سروے کر رہے ہیں, آپ ریکانسنس ڈرلنگ کر رہے ہیں, تو وہ آپ کی کریں گے یا تو آگر کو یوز کرتے ہوئے یا پھر آپ کو RAB کو یوز کریں گے. ٹھیک, تو یس سر. فردر اگر آپ جو ہے اس کو ڈیٹیل اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ لارج روٹری پرکشن رگز یوز کریں گے. ٹھیک ہے, اس میں روٹری بھی ہے پلس پرکشن ہے. ٹھیک ہے, پرکشن کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کر رہا ہوتا ہے ہیمرنگ پلس روٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جو ہارڈ راکس ہوتے ہیں, جو بیڈ راکس ہوتے ہیں, یہ ان کی پینیٹریشن کے لیے یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, باقی جو آپ کے پاس آگر ہے یا روٹری آپ کے پاس سمپلی ہے تو وہ آپ کے جو ہے وہ سافٹ راکس تک ہی لمیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک, تو اس کا جو لارجر ڈایا میٹر ہوتا ہے آلموسٹ 100 سے 200 mm کا, یہ آپ کو ایک گڈ سیمپل والیوم دے دیتا ہے ایک ریزنیبل کاسٹ کے اوپر. یہ پاورفل مشینز ہوتی ہیں, کین پینیٹریٹ ڈیپر. ٹھیک ہے, ایون کہ ہارڈ راکس میں بھی یہ جو ہے RAB ٹیکس پینیٹریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ نارمل جو آپ کے پاس روٹری پرکشن ہوتی ہے اس میں لارج ڈاؤن سیمپلز آپ کے پاس ریٹرن تو ہو جاتے ہیں, لیکن اس میں پرابلم کیا ہوتا ہے کنٹامینیشن کا. جتنا اوپر ہم نے وہ ایک ٹیبل میں ڈیفائن کیا تھا نا, تو یہ اسی کے ہی آگے فردر ڈیفینیشنز ہیں. نارمل والے میں وہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس کی جو کٹنگز آ رہی ہوتی ہیں وہ ویل کی وال کے الانگ آ رہی ہوتی ہیں. ڈائمنڈ ڈرلر جو ہے وہ آپ کو میں نے آپ کا جو ہے وہ جیولوجی پلس جیو کیمسٹری کی انفارمیشن کے لیے بیسٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اسٹرکچرل انفارمیشن بھی آپ کے پاس جو ہے یہ بیسٹ پرووائڈ کرتی ہے. اس میں وہ کرتا کیا ہے کہ آپ کے پاس پورے سالڈ سلنڈر راک کو آپ کو ایکسٹریکٹ کر کے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہی ہے کہ سفسٹیکیٹڈ ٹیکنیکس ہیں, اور یہ کیونکہ آپ کی جیولوجیکل انفارمیشن جیو کیمسٹریل انفارمیشن انکنٹامینیٹڈ ہوتا ہے, اور اس کو جو ہے آپ اسٹرکچرلی یہ ہے کہ ری اورینٹ کر سکتے ہیں اس کور کو. ٹھیک ہے, نمبر آف روٹیشنز کو جو ہے آپ ریورس پیک کر کے اس کو مطلب اسی کور کو اسی طرح آپ پریزرو کرتے ہیں جو آپ فائنل آپ کے پاس آئی ہے. ٹھیک ہے, فائنل جس ڈائریکشن میں تھی آپ اسی طرح ہی اس ڈائریکشن میں اس کو پریزرو کر کے جا کے اس مشین میں رکھتے ہیں. اس مشین کو اس کا RPM دیتے ہیں کہ کتنی روٹیشن کا تھا, اس پہ وہ اسے ریورس سرکولیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آئی؟ جس طرح فار یس سر. ایگزامپل اس نے ڈرل کر رہا ہے اس ڈائریکشن میں, ٹھیک, اینٹی کلاک وائز میں. جس ٹائم آپ اس کو فائنل جو آپ کے پاس آیا تھے کور, اس کو آپ واپس جا کے مشین میں رکھیں گے تو RPM دیں گے تو وہ اس کو اس ڈائریکشن میں ریٹرن بیک کرے گی. ٹھیک, تو وہ آپ کے پاس فائنل جو ہے جو اوریجنل ری اورینٹیشن ہے اس میں آپ کو اورینٹ کر کے دے دیتا ہے. یہ اسٹرکچر ڈیٹا وغیرہ کے لیے یہ بیسٹ ہے, لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ یہ موسٹ ایکسپینسو میں آتا ہے. 1 میٹر ڈرلنگ جو ہے ڈائمنڈ ڈرلنگ کی از اکول ٹو 4 میٹر ڈرلنگ آف ریورس سرکولیشن اور 20 میٹر ڈرلنگ آف روٹری ایئر بلاسٹ کی ایکول ہے. جتنے میں آپ کے 20 میٹر کی کاسٹ آتی ہے روٹری ایئر بلاسٹ کی, اتنے میں آپ کا 1 میٹر کی کاسٹ آتی ہے ڈائمنڈ ڈرلنگ کی. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہی ہے کہ جتنا آپ کے پاس لارجر سیمپل ہوگا یا کور کے سائز ہوگا, اس کا ڈائمیٹر جتنا زیادہ ہوگا اتنا آپ کے پاس انفارمیشن زیادہ آئے گی. آپ کے پاس ساتھ میں فاسلز بھی جو ہے اس کی بھی انفارمیشن آتی جائے گی, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس اسٹرکچرل ڈیٹا کی انفارمیشن بھی آتی جائے گی, کیونکہ جتنا سیمپل چھوٹا ہوتا جائے گا اتنے چانسز ہیں کہ جو فاسلز ہیں وہ بھی کرش ڈاؤن ہو جائیں. ٹھیک ہے, اسٹرکچر کو تو پھر آپ بھول ہی جائیں. لینیشن فولیشن وہ آپ کو کوئی ایک آدھا آپ کو پیس مل جاتا ہے تو اس کو آپ جو ہے فردر ٹریس آؤٹ نہیں کر سکتے. تو یہ جو کاسٹ ہوتی ہے اس کی ڈائمنڈ ڈرلنگ کی, یہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے کور کے سائز کے اوپر. ٹھیک ہے, اور اس کی ڈیپتھ کے اوپر. تو جتنا آپ کور کی جو ہے ڈائمیٹر انکریز کرتے جائیں گے اتنا جو اس کی جو کاسٹ ہے وہ انکریز کرتی جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے ڈفرینٹ جو ایکسپلوریشن کی جو انوائرمنٹ ہے
وہ بھی اس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے کون سی والی ٹیکنیک یوز کریں گے. اگر جو ہے جیولوجیکل اسٹرکچر وہاں پہ کمپلیکس لیتھولوجیز ہیں, یا پھر کسی ایک ایریے میں گئے ہیں جہاں پہ بڑی کمپلیکس جیولوجی ہے یا پھر کمپلیکس اسٹرکچر ہے, تو وہاں پہ جو ریکمینڈیڈ ہے وہ ڈائمنڈ ڈرلنگ ہے. ٹھیک ہے, کہ ڈائمنڈ ڈرلنگ آپ ایک ایکسپلوریشن ڈرل جو کر رہے ہیں تو اس میں آپ جو ہے وہ ڈائمنڈ ڈرل کو کر دیں, تاکہ وہ آپ کے پاس جو ہے سب سرفیس کی جیولوجی کو اور اس کے اسٹرکچر کو آپ کو جو ہے وہ کلیئرلی لائن آؤٹ کر دے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سمپلی وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, ایک ریکونیسنس دیکھنا چاہ رہے ہیں, آپ سمپلی وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ شیلو اور باڈیز جو ہیں ان کا بیہیویئر کیسا ہے, ان کا ایٹریبیوٹ کیسا ہے, تو اس کے لیے آپ سمپلی ریورس سرکولیشن جو ہے یا پھر ایون کہ آپ روٹری ایئر بلاسٹ یوز کر لیں تو دے آر یہ سرونگ دا پرپز. ٹھیک ہے. تو روٹری جو ریورس سرکولیشن ہے, سمپلی آپ اسی کے اوپر بیس کر کے جو ہے وہ آپ جو کیمیکل سیمپلز یا جو ریزلٹس ہیں ان کو فلی ڈیفائن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو سپلیمنٹری ڈیٹا بھی چاہیے ہوتا ہے, جس میں آپ کے پاس ڈیٹیل سرفیس میپنگ وغیرہ ہوگی. ٹھیک ہے. یا پھر ڈفرینٹ ڈائمنڈ ڈرل ہول اگر اس کی ویسینٹی میں ہوئے ہیں تو ان کے ڈیٹا کے ساتھ بھی جو ہے آپ کولیبوریٹ کر کے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹ یہ ہے کہ باقی جتنی ہے وہ ریکونیسنس ٹائپ کی ہی ڈرلنگ میں آپ کے پاس آتی ہیں. جو ایبسولوٹ ڈرلنگ آپ کے پاس آتی ہے وہ آپ کے پاس ڈائمنڈ ڈرلنگ آتی ہے. جس طرح آپ کے پاس گریوٹی کا ڈیٹا ہو گیا یا میگنیٹک کا ڈیٹا ہو گیا یا الیکٹرک کا ڈیٹا ہو گیا, یہ آپ کو فلی جو ہے وہ ایبسولوٹ ڈیفینیشن نہیں دے رہے ہوتے کسی ایریے کا. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو جو ہے ساتھ کی دوسری ٹیکنیکس جو ہیں ان کا ڈیٹا بھی آپس میں کوریلیٹ کرنا پڑتا ہے, تاکہ آپ کسی فیچر کو جو ہے وہ ویل ڈیفائن کر سکیں 2 سے 3 ٹیکنیک کے ساتھ. اسی طرح یہ جو باقی ڈرلنگ ٹیکنیکس ہیں, کیونکہ وہ ڈرل اپ کرتے جا رہے ہیں اور اس کی کور کی کٹنگز اوپر پھینکتے جا رہے ہیں سرفیس پہ, اور وہ کور نہیں ہے آپ کے پاس فلی کور جو ہے وہ پریزرو ہو کہ نہیں آ رہی ہے, اس کے بجائے آپ کے پاس جیولوجیکل سیمپل کی کٹنگز آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو اگر آپ نے کوریلیٹ کرنا ہے تو وہ آپ وہ ڈائمنڈ اس کے ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے ایک اور پرابلم یہ ہے کہ جس ٹائم لارج ڈرل آپ کے پاس جو ریورس سرکولیشن کی جو لارجر بیٹس آپ یوز کرتے ہیں, تو اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے اس کے لیے ہیوی مشینری اور ہیوی ٹرکس وغیرہ لگتے ہیں. ٹھیک ہے. جس کے اوپر یہ ماؤنٹیڈ ہوتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ روڈ کی ایکسیسیبلٹی چاہیے ہوتی ہے, جبکہ ڈائمنڈ جو رگز ہیں وہ مور موبائل ہیں. ٹھیک ہے. وہ ڈسمینٹل ہو سکتے ہیں, تو ان کو آپ جو ہے ایون کہ ہیلی کاپٹر وغیرہ کے ساتھ آپ انہیں لے کے جا سکتے ہیں ریموٹ ایریاز میں, یا کسی ایک چھوٹے ٹرک کے اوپر آپ اسے ان ماؤنٹ کر کے جو ہے اسے ساتھ میں کیری اپ کر سکتے ہیں. ٹھیک. ایون کہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس کا جو مشینری ہے اس کا ویٹ اگر 250 کلو گرام سے کم آ رہا ہے, آپ کے پاس اتنی سوفسٹیکیٹڈ ہے, تو اس کو تو 4 بندے بھی اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں. سمجھ جائیے کوئی. یس سر. تو ٹارگیٹ ہولز کیا ہوتے ہیں؟ ٹارگیٹ ہولز کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کی جو اور باڈی ہوتی ہے وہ ریئر ہوتی ہے اور ایکسکلوسیو ہوتی ہے اینڈ ہارڈ ٹو لوکیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. obviously آپ کے پاس جو ہے وہ آپ دیکھیں جتنا منرلائزیشن ہے وہ اس کی زون جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک. تو آلریڈی وہ جو منرلائزیشن زون ہے وہ ایز کمپیئر ٹو سراؤنڈنگ وہ آپ کے پاس جو ہے ریلیٹیولی تھن ہے. اس کے ساتھ پھر جس ٹائم آپ اس کی ڈرلنگ کر رہے ہیں تو ڈرل جو ہے جو وہ مزید جو ہے آپ کے پاس تھن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہ بلو کلر کی آپ کے پاس ایک اور باڈی ہے, کوئی اس کی سل ہے یا سیم ہے یا منرلائزیشن زون ہے جو وٹ سو ایور, اس میں آپ کے پاس جو ڈرل ہول ہے وہ فردر آپ کے پاس لمیٹڈ اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے جس ٹائم آپ اس کی ایکسٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں تو چانسز ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کو پراپرلی ڈرل نہیں کر رہے تو آپ اسے مس آؤٹ کر جائیں گے.
تو اس لیے جس ٹائم آپ ڈرلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈرلنگ کے لیے کہ اس کے جو ہے وہ آپ کو پیٹرن یوز کرنا پڑتا ہے. تو انیشیل جو ہوتے ہیں جو ڈرل ہولز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی وہ پوٹینشیل اور باڈی کو جو ہے اس کی ڈسکوری کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے پورلی پوزیشن کیے ہوئے ہیں آپ کے ڈرل ٹارگیٹڈ جو ایکسپلوریٹری آپ کے ڈرلز ہیں, اگر وہ آپ نے پورلی پوزیشن کیے ہوئے ہیں تو اس کے چانسز کیا ہوتے ہیں کہ آپ جو ڈرل ہے, جو آپ کا منرلائزیشن زون ہے, جو پوٹینشیل زون ہے, اسے آپ مس آؤٹ کر جائیں. تو اس کے لیے جو جیولوجسٹ ہوتے ہیں بیسیکلی جو ٹارگیٹڈ ہولز کر رہے ہوتے ہیں, یہ بیسیکلی وہ اپنا جو ان کا مائنڈ میں ایک اسکیچ بنا ہوتا ہے, جو سرفیس انہوں نے جیولوجیکل میپنگ وغیرہ کی تھی, اس کے تھرو جو ہے انہوں نے سب سرفیس کی جو پٹنگ اینڈ ٹرنچنگ وغیرہ کی, اس کے ساتھ میں انہوں نے ایک ماڈل بنایا کہ یار اتنی سب سرفیس میں اس اورینٹیشن میں ایک اور باڈی پڑی ہوگی. ٹھیک ہے. اس جو ماڈل ہوتا ہے اس کو وہ ٹیسٹ آؤٹ کرنے کے لیے اس کی بیس پہ وہ جو ہے وہ ڈرلنگ کا سیکوینس جنریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ اس کو بناتے ہیں کہ انہوں نے ایسا اسکیچ کیا ہوا تھا کہ یار سب سرفیس میں آپ کے پاس منرلائزیشن ایسے چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اتنی ڈیپتھ پہ ہوگا تو اس ڈیپتھ کے مطابق وہ جو سرویئر ہے اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنی ڈیپتھ پہ ایک ڈرل کریں یا دوسرا ڈرل کریں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری کیونکہ سب سرفیس میں آپ اوریجنلی خود تو آپ کو کچھ نہیں پتا, آپ لمیٹڈ ہیں جیو فزیکل ٹیکنیک سے. جیو فزیکل ٹیکنیکس بھی اگر آپ چیپر یوز کر رہے ہیں, جیسے نا آپ کے پاس گریوٹی ہو گیا یا میگنیٹک ہو گیا یا الیکٹریکل ہو گیا, تو وہ آپ کو فلی ڈیفائنڈ چیزیں آپ کو انفارمیشن نہیں دیتا. ٹھیک ہے. اس کے لیے سائزمک یوز کرنا وہ بھی آپ کو کاسٹ افیکٹو نہیں رہتا. تو اس لیے یہ آپ کے پاس جتنی انفارمیشن ہوتی ہیں یہ پلس آپ جیولوجی کے جو آپ نے میپنگ وغیرہ کی ہوئی تھی سرفیس کی, ٹھیک, اس کے ساتھ یوز اپ کر کے تو آپ ایک اس میں ایرر کے چانسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جس طرح وہ میگنیٹک کے وہ تھا, اس کی ہم جس ٹائم ڈیپتھ ڈیفائن کر رہے تھے, اس کی ڈفرینٹ جو آپ کے پاس انوملیز باؤنڈری بنتی ہیں, تو اس میں ایرر کے آپ کے پاس اسٹینڈرڈ ڈیویشن, جس ٹائم آپ بعد میں اسٹیٹسٹیکل اس میں فارمولاز یوز کرتے ہیں, اسٹینڈرڈ ڈیویشن یہ کہ اسٹینڈرڈ سے کتنا ڈیویٹ کر رہی ہے وہ چیز. ٹھیک. تو اس میں وہ آپ کو بتاتا ہے ایرر. تو آپ کی ایرر جو ہے وہ بعض دفعہ ایک باڈی وہ ڈیپر ہو سکتی ہے لیکن اس کا سگنل جو ہے وہ اسٹرانگر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ایک سگنل ویک آ رہا ہے, فار ایگزامپل ہم سگنل کا کہتے ہیں کہ یار سگنل آپ کے پاس جو ہے 5 کا آ رہا ہے. ٹھیک. تو جیسا ارتھکویک کا ہوتا ہے کہ 5 میگنیچیوڈ کا ارتھکویک آپ کے پاس اگر شیلو پر سے آتا ہے, شیلو ڈیپتھ پر سے, تو وہ زیادہ جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے. اگر وہی 5 میگنیچیوڈ کا ارتھکویک جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیپر ڈیپتھ سے آتا ہے تو سرفیس کے اوپر اتنا ڈیمیجنگ نہیں ہوتا. تو اسی لیے اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ لوپ ہولز ہوتے ہیں میگنیٹک گریوٹیز وغیرہ میں, کہ وہ سگنل کتنی ڈیپتھ سے آ رہا ہے. کیا پتا وہ آپ کے پاس جو سگنل آ رہا ہے وہ سرفیس کے قریب کیا آ رہا ہے, یا پھر وہی سگنل جو ہے ایکولنٹ جو ہے اگر آپ کے پاس سب سرفیس میں وہ ڈیپر ہے, کیونکہ ڈیپر سے آپ کا انسٹرومنٹ یہاں پہ ہے, تو وہ اس میں جو آپ کے پاس سگنلز آ رہے ہیں اس میں ویل ڈیفینیشن نہیں ہوتی ڈیپتھ کی. ٹھیک. تو اس میں وہ آ رہی ہوتی ہیں آپ کے پاس پروبیبلٹیز آ رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے وہ ایک امیج ماڈل سا بناتے ہیں. اس ماڈل کو جو ہے وہ فردر جو ہے وہ پھر اس کو ڈرلر کو کہتے ہیں کہ یار کہ یہاں پہ آپ فلاں لوکیشن پہ آپ ڈرل کریں اتنی ڈیپتھ تک. تو اسے جو فیلڈ میں ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں. ایک سیکنڈ یار, یہ میری ڈیوائس کی بیٹری بھی ساتھ ساتھ ہی ویک ہوتی جا رہی ہے, اور یہ آئی پیڈ کی بھی. تو ڈیوائس کو لگا دیتے ہیں چارجنگ پہ. تو موسٹ افیکٹولی ہم نے دیکھنا کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی جو باڈی ہے اور باڈی ہے اس کی شیپ اور سائز کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی کی وجہ سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کا جو ہے وہ ٹنیج کیا ہے. ٹھیک ہے.
تو اس کے لیے بیسٹ یہ کیا جاتا ہے کہ جتنی اس کی جو باؤنڈریز ہیں اس کے جو آپ کے پاس ڈپس وغیرہ آ رہی ہیں اس کی 90 ڈگری پہ آپ جو ہے اس کو آپ ڈرل اپ کر سکیں. ٹھیک ہے, یہ اگر کسی اس کی جو باؤنڈریز آ رہی ہیں تو اس کے 90 ڈگری پہ آپ اسے ڈرل کرتے ہیں, تاکہ فرسٹ جو آپ کا پروسیس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی جو اور باڈی ہے آپ کی اس کو آپ ڈیفائن کر سکیں کہ اس کی ایکسٹینشن کتنی ہے. ٹھیک ہے, اگر ٹیبولر فارم میں یا پھر اسٹریپ ڈپنگ میں تو اس میں آئیڈیل یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 اینگل پہ آپ ڈرلنگ کریں. ٹھیک ہے, ہم اس طرح کر دیتے ہیں, یہ ٹیبولر فارم میں یہ ایک آپ کے پاس باڈی ہے. ٹھیک, تو یہاں پہ جب آپ ڈرلنگ کریں گے تو آپ 2 کراس ڈرل کریں گے. ٹھیک ہے, وہ جہاں پہ آپ اس میں وہ کراس کٹ کر رہے ہیں وہ آپ نے ایک ڈیفائنڈ ڈیپتھ کی ہوئی ہے, کیونکہ آپ obviously کسی اینگل کے تھرو جو ہے وہ ڈرلنگ کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ کتنی ڈیپتھ پہ جا کے یہ آپس میں ایک دوسرے کو کراس کٹ کریں گے. تو وہ آپ کا ڈیفائن کرتا ہے کہ اس منرلائزیشن زون کی ڈیپتھ کتنی ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ وہاں پہ میچ اپ کر رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کے پاس اور باڈی کو مس کر گئے تو اٹ مینس کہ یہ فار ایگزامپل 30 میٹر کے اوپر آپ نے جو ڈرل آپس میں انٹریکٹ ہوئے ہیں تو یہ وہاں پر سے وہ منرلائزیشن زون کو مس کر گئے تو اٹ مینس یہ 30 میٹر سے اوپر کا پورشن میں ہے آپ کے پاس جو آپ کی منرلائزیشن زون ہے. تو فرسٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی جو باڈی ہے اس کی شیپ کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہوتا ہے اور اس کی ڈیپتھ کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. پھر اس کے اکارڈنگلی جو فردر آپ کی جو چل رہی ہوتی ہے نا ڈرلنگ وہ اس کے اکارڈنگلی ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس موسٹلی جتنی ڈپ ہوتی ہے نا اس باڈی کے اس کی اکراس ڈپ جو ہے یہ ڈرلنگ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ایک اور باڈی ہے وہ فار ایگزامپل اس ڈائریکشن میں ڈپنگ ہے تو اس کی جو ڈرلنگ کریں گے آپ اکراس ڈپ آپ اس کی ڈرلنگ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تاکہ آپ اس کی جو ہے ایکسٹینشن اس کی تھکنس وغیرہ کو آپ فائنڈ آؤٹ کر سکیں گے کتنے ایریا تک وہ تھک ہے. تو فلیٹ لائنگ اگر آپ کے پاس ہے جیسا آپ کے پاس پلیسر ڈپازٹس وغیرہ ہوگے تو اس کے لیے جو ہے جو آئیڈیل ہوتا ہے وہ آپ ورٹیکل ہولز کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اگر آپ پرائمری منرلائزیشن کو کر رہے ہیں تو پرائمری منرلائزیشن کو آپ ڈرلنگ سٹارٹ کریں گے اس کی جو ہے آکسیڈائزنگ زون جو ہے اس سے نیچے. ٹھیک ہے, جو سرفیس پہ ہوتا ہے پورشن وہ آپ کے پاس جو ہے وہ موسٹلی آکسیڈائز ہوا ہوتا ہے. ٹھیک, تو اس سے نیچے آپ اس کو ڈرل اپ کریں گے. تو اس کی جو باؤنڈریز ہوتی ہیں وہ آپ کو کیا ڈیفائن کرتی ہیں, وہ ڈیفائن کرتی ہیں کہ جو ہول آپ کر رہے ہیں یا جو منرل آپ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اس کی ٹنیج کیا ہے. ٹھیک ہے, ٹنیج یہ کہ کتنے ٹن تک ہے وہ, اس کی جس ٹائم تک آپ کو شیپ ڈیفائن نہیں ہوگی آپ اس کی ٹنیج نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے, ایک چیز ہے اس کی آپ کو ویڈتھ نہیں پتا, آپ کو اس کی جو ہے وہ لینتھ نہیں پتا تو آپ اس کی ٹنیج نہیں نکال سکتے. لینتھ انٹو ویڈتھ کریں گے تو آپ اس کا ایریا اس کا فائنڈ کر لیتے ہیں اس زونز کا. ٹھیک ہے, منرلائزیشن زون کا اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے یہ کرتے کیا ہے, یہ ایکسپلوریشن ڈرلنگ کرتے ہیں تاکہ اس کی جو ہے باڈی جو آپ کے پاس منرلائزیشن باڈی ہے وہ ویل ڈیفائن ہو جائے. ٹھیک ہے, جو انیشیل آپ کے پاس ایکسپلوریشن ڈرلز ہوتے ہیں وہ کس لیے یوز ہوتے ہیں, وہ یوز کیے جاتے ہیں سمپلی گریڈ کے لیے. ٹھیک ہے, ٹنیج کے لیے نہیں یوز کیے جا رہے ہوتے. گریڈنگ یہ کہ وہ جیو کیمیکل سیمپلنگ کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی جو منرلائزیشن ہے وہ اس کا اتنا گریڈ ہے بھی کہ نہیں, اس میں آئرن کے کنٹینٹ کتنے ہیں, اس میں میگنیشیم کے کتنے ہیں, اس میں فلاں چیز کے کتنے ہیں. ٹھیک, تو فرسٹ جو آپ کا ہوتا ہے جس ٹائم آپ اسے ہٹ کر لیتے ہیں تو اس سچویشن کو کہا جاتا ہے فٹ ان دا اور. ٹھیک ہے, کہ آپ جو ہے اور کے اندر انٹر ہو گئے. جس ٹائم آپ نے اور کو ہٹ کر لیا اس کے بعد جو فردر ہیں جو ویل آپ ڈرل کریں گے وہ پھر سٹیپ آؤٹ ڈائریکشن میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس جس طرح ایک اور باڈی ہے اس کو آپ نے فرسٹ ایکسپلوریشن میں آپ نے اس کو ہٹ کر دیا. کوشش کیا جاتا ہے کہ جتنا ڈیپر ہو تو
اتنا بیٹر ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کتنا جو ہے ڈیپتھ میں لائے کر رہا ہے. تو جو نیکسٹ ون آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ اسٹیپ آؤٹ اسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ شیلو ڈیپتھ کے اوپر آپ اس کی انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ انٹرسیکشن اس کی آ رہی ہیں. ٹھیک, اسے کہا جاتا ہے اسٹیپنگ آؤٹ, اسٹیپ آؤٹ. اور یہ جو ہے یہ فٹ ان اور آ گیا. تو فرسٹ جو ہوتا ہے آپ کا ایکسپلوریشن ہوتا ہے. ایکسپلوریشن جو ہے وہ سمپلی اس کی گریڈنگ وغیرہ کے لیے ہوتا ہے. سیکنڈ آن لیٹر آن جتنی آپ کی پوسٹ ڈسکوریز ہولز ہوتے ہیں وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کانفیڈنس لیول پہ کہ آپ کی ایکسپرٹیز بتا رہی ہیں کہ اس کا سائز اور شیپ جو ہے آپ نے ایک اسے انیشیل ہٹ کر دیا, اس کے بعد جو ہے آپ اس کو جو ہے کانفیڈنس لیول کے اوپر آپ اس کے جو فردر ہولز ہیں ان کو ان کی اسپیسنگ وغیرہ جو ہے وہ آپ ڈسکرائب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو اسٹیپ آؤٹ ہولز ہوتے ہیں وہ موسٹلی جو ہے وہ پوزیشنز ہوتے ہیں along the strike. ٹھیک ہے, اسٹرائک آف دی جو اور باڈی ہے نا اس کے 40 to 50 میٹر کے گیپ کے ساتھ جو ہے ان کو ڈرل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اب آگے فردر میں آ جاتا ہے کہ اگر آپ کسی اسٹرکچرل ڈیٹا میں ایریا میں آپ کر رہے ہیں تو اسٹرکچر ایریا میں obviously 3 ٹائپ کے فالٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس. یا تو نارمل فالٹ ہوگا, یا تھرسٹ فالٹ ہوگا, یا پھر آپ کے پاس اسٹرائک سلپ فالٹ ہوتے ہیں. چلنا ہے تو جو نارمل فالٹ ہوتے ہیں اس میں انیشیل جو آپ کے جو ایک تو فالٹ ٹائپ آپ نے فرسٹ ڈیفائن کر دی, جو انیشیل اور ڈسکوری جو ہوتی ہے شوڈ بی فالوڈ اپ بائی دا ڈرلنگ ہول. ٹھیک ہے, along the strike. ٹھیک ہے, جو ریورس فالٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کیا کرتے ہیں جی, اس میں آپ سیم ڈیپتھ پہ ڈسکوری ہولز وغیرہ کرتے ہوتے ہیں, وہ بھی along the strike ہوتا ہے. تھرسٹ اور نارمل فالٹ جو ہے ان میں جو آپ فردر جو ڈرلنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ along the strike ہی آپ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ فالٹنگ کے along اس نے کیا ہوا, سمجھ آئی؟ اس میں کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ نو سر. چلیں وہ کلائنو کی وہ دیکھ لیتے ہیں, بیٹری بھی ختم ہونے والی ہے اس کی, تو کلائنو ایپ دیکھ لیتے ہیں. فیلڈ موو کلائنو کے نام سے ہے اس کی. ٹھیک, یہ شو ہو رہی ہے آپ کے پاس؟ یس سر, ہو رہی ہے. دیکھیں جس طرح میں اسے روٹیٹ کرتا جا رہا ہوں میرا نارتھ جو ہے وہ جو ڈیوائس ہے اس کے ساؤتھ میں آ رہا ہے. ٹھیک, تو اسے روٹیٹ اگر ہم کرتے ہیں تو یہ نارتھ کے ساتھ نارتھ آ رہا ہے. ابھی اس میں ایک آپ کے پاس آ رہا ہے, یہ آپ کو بیسیکلی اسٹرائک دکھا رہا ہے, ساتھ میں جو ہے اس کی ڈائریکشن اور ساتھ میں ویلیوز وغیرہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ نیچے جو چھوٹا سرکل ہے اسے آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو اس کی سمپلی ڈپ وغیرہ بتائے گا. ٹھیک, تو یہ اسٹرائک میں آپ یہ دیکھیں جو نارتھ کے ہیں 2 ایروز ہیں. ٹھیک ہے, یہ موسٹلی ہو سکتا ہے کہ یہ یہاں پہ آپ کو جو ہے سیکنڈ ایرو کا جو میں سمجھاؤں وہ آپ کو یہی بتا سکتا ہے کہ میگنیٹک ڈکلینیشن یہاں پہ کتنی ہے اس ایریا میں. صحیح ہے, اب وہ کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اسٹرائک ایک کسی فیچر کے along آپ اسے رکھیں گے. ٹھیک ہے, اور آپ یہاں پہ اسے کلک کر دیتے ہیں. ٹھیک, تو یہ اس کی بیرنگ لینے پڑ جاتا ہے. ٹھیک, تو جو آپ بیرنگ لے رہے ہیں وہ آپ کو سمپل ویلیو میں یہ آپ کو بتا دے گا. ٹھیک, کہ نارتھ سے آپ کتنے اینگل پہ وہ جو فیچر ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کو بیسیکلی بیرنگ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے. آپ اسے ری کلک کریں گے تو وہ اس کو ریموو کر دے گا.
اگر آپ سمپل اس کے اوپر یہ درمیان میں جو ڈیجٹ ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو وہ اس نے 137 کو اس نے ہولڈ کر دیا. جیسے وہ کمپس میں آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے نا, پین کو آپ پریس کر دیں تو وہ اس کو کمپس کو وہیں پہ لاک کر دیتا ہے. اگر میں یہ اس کی اسٹرائک یہاں پہ لاک کرنا چاہتا ہوں تو یہ یہاں پہ 13-14 پہ میں کلک کیا تو اس نے 13 ڈگری کو کر دیا. ٹھیک ہے, اوپر دیکھیں وہ 13 ڈگری لکھا ہوا ہے. اب وہاں سے اگر میں کوئی بیرنگ لینا چاہ رہا ہوں تو یہ اس کا یہ ریڈ کلر میں اس کو شو کر رہا ہے کہ بیرنگ کتنی ہے اس کی. سمجھ آئے گی؟ اس کو آپ سیو کر سکتے ہیں. نو سر پلس یہ اگر کیا چیز سر سمجھ نہیں آئی. یہ نارتھ کے ساتھ نارتھ کو اورینٹ کیا سمپلی. ٹھیک ہے, آپ اس فیچر کے ساتھ جس ٹائم اس کو آپ رکھیں گے تو وہ فیچر کے ساتھ یہ آپ کو یہ اس کی اسٹرائک دکھا رہا ہے کہ اسٹرائک کے ساتھ جو ہے وہ کتنا. اسٹرائک بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اس فیچر کی ود رسپیکٹ ٹو نارتھ کتنا اس کی ڈیویشن ہے. یہ تو پتہ ہے نا آپ کو, جو بیرنگ ہوتی ہے بیرنگ بھی یہی ہوتی ہے ود رسپیکٹ ٹو نارتھ, وہ جو فیچر ہے وہ کتنے اینگل پہ پڑا ہوا ہے. تو اگر آپ یہاں پہ اس کی اسٹرائک لاک ڈاؤن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ درمیان میں جو ڈیجٹ آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ اس نے 325 کو لاک کر دیا. ٹھیک, اب یہیں پہ میں اس کی ڈپ لینا چاہ رہا ہوں تو ڈپ والے کو سرکل کو یہ جو نیچے رائٹ سائڈ پہ ہے اس کو چھوٹے سرکل کو کلک کریں گے تو یہ اپیئر اپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ سمپلی آپ اس کی بیس جو ہے موبائل کی آپ اس فیچر کے اوپر رکھیں گے تو وہ جتنا اینگل پہ وہ آ رہا ہے وہ بتاتا جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے, اس سے بھی آپ کلک کریں گے تو یہ بھی لاک ہو جاتا ہے. پھر آپ اس کے فیچر جو آپ نے کیے ہیں یہ نیچے آپ کے پاس پوری لسٹ ہے. اس میں آپ یونٹ 1 کر سکتے ہیں, یونٹ 2 اپنی مرضی سے آپ اسے ڈیفائن کر سکتے ہیں. آپ اسے ایڈٹ کر سکتے ہیں کہ یار یہ میں کہتا ہوں سالٹ رینج فارمیشن ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. یہ بیڈنگ کی میں نے لی ہے یا پھر یہاں پہ میں نے کلیویج کی لی ہے, جوائنٹ کی لی ہے, وہ آپ اس کے کر سکتے ہیں. لینیشن کریں گے تو وہ لینئر فیچر کا اس طرح یہ ایرو مارک کر دے گا. ٹھیک ہے, بیڈنگ ہے تو بیڈنگ ہے, اور فالٹ کر رہے ہیں تو فالٹ کا ہے. ٹھیک ہے, اس کے along جو ہے آپ اس کی سیونگ کر لیں گے. کمنٹ آپ یہاں پہ کمنٹ میں آپ اس کی ڈیفینیشن وغیرہ جو بھی لکھنا چاہیں کہ یار یہاں پہ فیچر مجھے اس طرح کے ملنے, اس میں جو ہے وہ سینڈ اسٹون تھا یا اس میں لائم اسٹون تھا, یا سالٹ رینج فارمیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس میں مارل ہے, جپسم ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, سالٹ آ رہا ہے. ٹھیک, یہ ساری انفارمیشن آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. سیکنڈلی جو اوپر جو 3 لائنز پڑی ہوئی ہیں اس میں آپ کریں گے کلک تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ میپ کا آپشن بھی ہے. آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو جی پی ایس کی لوکیشن میپ کا بتا دے گا. ٹھیک, تو یہاں پہ آپ پن اپ کر سکتے ہیں. لوکیلٹی 1 میں آ گیا, سیو ہو گیا یہ یہاں پہ. پھر امیج اینڈ نوٹس میں آ گیا, یہ لوکیلٹی 1 کا آ گیا, یہ اس کی لوکیشن آ گئی. لوکیشن یہاں پہ سیٹ ہوئی ہوئی ہے. یہ کیمرے سے آپ پکچر لینا چاہیں تو وہ آپ کو پکچر وغیرہ بھی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور پکچر سیو کریں گے تو پکچر کے ساتھ میں وہ آپ کو اینگل بھی بتائے گا کہ وہ کتنے اینگل پہ ود ریسپیکٹ ٹو نارتھ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نوٹس لکھنا چاہتے ہیں تو نوٹس وغیرہ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. سمپل ہے یہ, آپ لوگ اسے یوز کریں. ایون کہ اگر آپ نے وہ جو لینئر فیچرز لیے ہیں ان لینئر فیچرز کو آپ وہیں پہ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسٹیریو نیٹ بھی ہے آپ کے پاس. پھر فائنلی اس کی پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں سی ایس وی فائل میں یا ایم او وی فائل میں یا کے ایم زی فائل میں, جس طرح آپ کا دل کرتا, جو آپ کو فارمیٹ چاہیے اس فارمیٹ میں یہ آپ کو ایکسپورٹ کر کے دے دے گا. ان کو
اس ٹائم یہ اوپر یہ پورشن ہے جس میں اس نے وہ اس کی لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ لیے ہوئے ہیں. انہیں آپ اگر آپ کے پاس ہینڈ ہیلڈ جی پی ایس ہے اور اس میں تھوڑا فرق ہے تو آپ ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں 30 کی جگہ. ٹھیک ہے. آپ اپنی مرضی سے اسے چینج بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو لگتا ہے کیونکہ موبائل ڈیٹا یہ یوز کر رہا ہے اس کی آپ کی لوکیشننگ کے لیے، جبکہ وہ جو آپ کی وہ ہے نا کمپس اور اس کے لیے بیرنگ کے لیے پلس آپ کی جو وہ آ رہا ہے کیا کہتے ہیں ڈپ اسٹرائک کے لیے جو ڈیٹا یہ یوز کر رہا ہوتا ہے وہ موبائل کے سینسر یوز کر رہا ہوتا ہے. سمجھ آئے گی؟ اگر کہیں پہ آپ کلک کرتے ہیں تو کلک کرنے کے بعد اگر آپ روٹیٹ کرتے ہیں تو یہ ریڈ لائن شو کرنے پڑ جاتا ہے. ابھی یہ ریڈ لائن ریموو کی ہوئی ہے. ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ یہاں سے لے کے کوئی جو فیچر ہے جس کی میں بیرنگ لینا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہم نے وہ بیرنگ ٹرائنگولیشن وغیرہ والے پورشن میں یوز کی تھی بات. تو بیرنگ بیسیکلی یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ناٹ کے اکارڈنگلی یہ کتنا فیچر جو ہے وہ کتنے 77 ڈگری ایسٹ پڑا ہوا ہے. ریڈ لائن جو شو کر رہا ہے نا اوپر وہ بیرنگ کی شو کر رہا ہے. ٹھیک، آپ اسے دوبارہ کلک کریں گے تو وہ ریسیٹ ہو جاتا ہے.